قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. ولما بلغ اشدہ، ولما بلغ اشدہ، پھر جب یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کو پہنچے، یعنی پہلے بچے تھے اب بالغ ہو گئے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو علیحدہ علیحدہ وجود بنائے ہیں. اگین ناٹ بائی ایکسیڈنٹ. ایک نظر سے آپ دیکھیں تو مرد اور عورت بالکل ایک جیسے ہیں. اس کے بھی دو ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 4 انگلیاں 1 انگوٹھا، ادھر بھی 4 انگلیاں 1 انگوٹھا، ایک ناک 2 آنکھیں 2 کان، ایک پیشانی 1 ٹھوڑی. لیکن آپ اس کو ذرا تفصیل میں دیکھیں، ڈیٹیل میں جا کر اس کو دیکھیں، مائکروسکوپ میں جا کر دیکھیں، الیکٹران مائکروسکوپ میں جا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مرد اور عورت کا فرق جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک آدھ عضو کا فرق ہے اور داڑھی مونچھ کا فرق ہے، صرف یہی فرق نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان کے وجود کو سیل سے بنایا ہے، اور ہر سیل میں ایک سیل وال ہوتی ہے، ایک پروٹوپلازم ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسومز کیا ہیں؟ اگر میں سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ سافٹ ویئر ہے کسی بھی لیونگ بینگ کا، کسی بھی جاندار کا. یہ کروموسومز جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ہمارا آج کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت کے تمام سیلز میں 23 جوڑے ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے، ایکس کروموسومز ہوتے ہیں. لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑا ایکس وائی ہوتا ہے، یعنی 46 کروموسومز میں سے ایک کروموسوم جو ہے وہ مرد کا عورت کے سیل کے کروموسوم سے مختلف ہوتا ہے. لیکن انسان کے جسم میں سیلز کتنے ہیں؟ کوئی ہے اندازہ آپ کو؟ 28 ٹریلین، 28 ہزار نہیں، 28 لاکھ نہیں، 28 ملین نہیں، 28 بلین نہیں، 28 ٹریلین سیلز ہیں. تو 1/46 کو ذرا فون آپ کے پاس ہوگا، ضرب دے کے دیکھیں کہ کتنی بڑی فگر یہ بنتی ہے. ذرا کیلکولیٹر پہ ڈرا کے دیکھیے کہ مرد اور عورت کے کروموسومز کا ایک کروموسومز کرتے ہیں کتنا زیادہ فرق ہو گیا. نتیجہ کیا ہے کہ جسم کے وہ حصے جو بظاہر ایک جیسے دکھتے ہیں مرد اور عورت کے، میں نے عرض کیا کہ اس کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، پھر ہاتھ کے 4 انگلیاں 1 انگوٹھا، اس کا بھی 4 انگلیاں 1 انگوٹھا. لیکن اگر ہم اس کو کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے، سیلز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے، تو جسم کے وہ حصے کے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے کوئی ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ہے کہ یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، یہ چپ بورڈ کی بنی ہوئی ہے، اسی شکل کی اسی سائز کی ایک لکڑی جو ہے وہ فائبر گلاس کی بھی ہو سکتی ہے، اسی سائز اور اسی شکل کی کوئی ٹیبل جو ہے وہ ایلومینیم کی بھی ہو سکتی ہے، وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، سلور کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دکھیں گی ایک جیسی، لیکن ہر چیز فرق ہوگی. یہ آواز اور ہے، اگر یہاں پر فائبر گلاس ہوگا تو اس کی آواز اور ہوگی، لوہا ہوگا تو اس کی آواز اور ہوگی، شیشہ ہوگا تو اس کی آواز ہوگی. پھر لکڑی کے اندر جو ہے ہر لکڑی کی آواز مختلف ہے، شیشم کی آواز مختلف ہے، پیپل کی آواز مختلف ہے، ساگوان کی آواز مختلف ہے، اور کیل کی آواز مختلف ہے، دیار کی آواز مختلف ہے. یعنی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک یوں کر کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ لکڑی کون سی ہے، خواہ کتنا ہی خوبصورت پالش اس پر کیوں نہ کیا ہوا ہو. تو یہ کیا ہے کہ ہر چیز جب تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز مختلف ہوتی ہے. کرشنگ سٹرینتھ مختلف ہوگی، ٹینسائل سٹرینتھ مختلف ہوگی، یہ ساری چیزیں جو فرق ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت جو ہیں یہ بالکل 2 مختلف وجود بنائے ہیں. ان کی نفسیات ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کا بیہیویئر ایک دوسرے سے مختلف ہے، سب کچھ مختلف ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں وہ مختلف ہیں. یعنی مرد کے جذبات کی قرآن مجید نے پوری ایک لسٹ دے دی ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں، وہ خواہشات جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے. تو عورتوں کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں لوگوں سے مراد مرد ہیں، یعنی مرد کی انکانشیس موومنٹ جو ہیں سب سے زیادہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہے. اس کا کوئی مرد انکار نہیں کر سکتا. تو کوئی کرتا ہے انکار تو آگے کہہ دے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں. اور جتنی بھی کانشیس موومنٹ ہوتی ہے مرد کی وہ ہمیشہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اپنی اولاد کے لیے. وہ دن بھر جو ہے وہ کسی دفتر میں کام کر رہا ہے، وہ کسی چلا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. لیکن وہاں پر کام کرتے ہوئے بھی جو انکانشیس اس کی مووز ہوں گی وہ موسٹلی وہاں کوئی عورت ہوگی نزدیک تو اس میں غیر ارادی طور پر وہ دلچسپی لے رہا ہوگا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا میں دلچسپی لے رہا ہوں، لیکن ہو رہا ہوگا. اس کے مقابلے میں عورت، اس کی سب سے بڑی دلچسپی جو ہے وہ اس کی اولاد ہے. قیامت کا نقشہ جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے سورۃ حج کے آغاز میں، وہاں بالکل صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل شے ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اور مدرس کیئر کے لیے استعارہ کیا ہے؟ بچے کو دودھ پلانا. اور جن علاقوں میں سالوں سے مرد اور عورت کٹھے کام کرتے ہیں، برابری کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے ویسٹ کے اندر پایا جاتا ہے یہ تصور، وہاں اولاد کو میاں بیوی دونوں اون کرتے ہیں، دونوں کام پہ جاتے ہیں. مرد جب گھر سے نکل جاتا ہے کام کے لیے تو وہ اپنے کام میں اتنا کھپ جاتا ہے تو اس کو پھر بیوی بچے یاد نہیں آتے. اسی گھر میں سے ماں جو نکلتی ہے گھر سے بیبی سٹر کے حوالے کر کے جاتی ہے بچے کو، ریٹن انسٹرکشن دے کے جاتی ہے کہ اتنے بجے دودھ پلانا ہے، اتنے بجے اس کو شاور دینا ہے، اتنے بجے اس کو پانی پلانا ہے، اتنے بجے نیپی چینج کرنی ہے. لیکن اس کو اپنی مصروفیت میں سے 2 منٹ ملیں گے نا اگر، تو جلدی سے کال کر کے پوچھ لے گی بیبی سٹر سے کہ دودھ پلا دیا، نیپی چینج کر دیا، شاور دے دیا. مرد جو ہے اس کی نیچر کا یہ حصہ نہیں ہے. تو قیامت کا زلزلہ اتنا ہاربل ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر عورت بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اب نتیجہ کیا ہے؟ چونکہ مرد کے اندر سب سے زیادہ کشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا امتحان لینے کے لیے عورت کے اندر. لہذا کوئی بھی عورت اگر اس کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی، وہ اس کی سیکریٹری ہو، آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ سیکریٹری جو ہے وہ بیوی بنی جاتی ہے، نہ بنے تو خدا نہ خواستہ کوئی اور چکر چل جاتا ہے. اور کوئی عورت جو ہے وہ گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے ہو، وہ بیوی کی بہن ہو، اس کی اپنی کزن ہو، کسی دوست کی بیوی ہو، دوست کی بیٹی ہو، آج نہیں تو مرد کل اس کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا ہی لیتا ہے. بائی نیچر یہ مجبور ہے. لہذا یہ کوئی خاص بات نہیں تھی جس کو بیان کیا جائے. یہ تو تقریباً ہر گھر میں جس میں کوئی جوان عورت کام کرتی ہے، میری بہنیں جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں وہ غور سے سنیں، اپنے شوہر پر اس معاملے میں ڈیپینڈ نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر بنائی ہے. بعد کے جو کانسیکوینسز اس پر شور مچانے اور اس کے پاس جانے اور اس کے ساتھ جانے اور عدالتوں میں جانے کی بجائے اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، بلکہ اپنے گھر میں موجود رہیں اور اپنے شوہروں کو خود سرو کریں. لہذا اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے، ہر گھر میں یہ کہانی ہے. بلکہ مجھے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ فنچلے ماسک لندن میں جب میں امام تھا وہاں میں نے درس دیا. ایک دن ظہر کی نماز کے بعد ہفتہ وار درس ہوتا تھا، تو ظاہر ہے پیچھے پردے میں خواتین بھی بیٹھ کے سنتی تھی. تو میں نے ان سے یہی بات کہی کہ جو بھی عورت کسی مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی، وہ کسی شکل میں بھی ہو، تو مرد جو ہے وہ اس کے لیے اپنے اندر پرسویشن محسوس کرے گا. تو وہاں ایک خاتون تھی نو مسلمہ، ہانگ کانگ چائنیز، وہ بھی سن رہی تھی درس. ان کے شوہر جو ہے وہ دوست تھے ہمارے، عام طور پر مغرب عشاء کے درمیان وہ آ کر بیٹھتے تھے، ہم گپ شپ لگاتے تھے، چائے پیتے تھے اکٹھے بیٹھ کے. تو روز شام کو جب وہ آئے مجھے کہتے ہیں مائی وائف واز ویری فیوریس اینڈ شی آسکڈ می وین سلیمان واز بورن، اس کی بیٹے کا نام، وین سلیمان واز بورن
and my sister was here. Did you have any persuasion for her? مسکرا کر مجھے کہتے ہیں I had to lie to her. یہ تو کیا ہے, یہ مرد کی نیچر ہے. We must understand that. Whereas آپ hardly سنیں گے, یعنی صاحب خانہ کا نوکرانیوں کے ساتھ انوالو ہونا یہ عام سی بات ہے, لیکن آپ ہارڈلی سنیں گے کہ کوئی خاتون خانہ جو ہے وہ اپنے نوکر کے ساتھ انوالو ہو جائے. یعنی یہ بات جب میں نے بیان کی تو عزیزم نعمان علی خان نے مجھ سے اختلاف کیا. نیو یارک میں ایک پروگرام کے اندر ہم بیٹھے تھے, ایک تربیتی کیمپ تھا, میں نے پڑھا رہا تھا. میں نے کہا کہ جی ہم نے تو لڑکیوں کو بھی ہائی اسکول میں دیکھا ہے لڑکوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے. میں نے کہا سب لڑکوں کے بارے میں یا صرف ہینڈسم لڑکوں کے بارے میں؟ کہتے ہیں یس, صرف ہینڈسم لڑکوں کے بارے میں. تو عورت کی کمزوری ہینڈسم مرد ہے, ہر عرب وغیرہ نہیں ہے. مرد کی کمزوری ہر عورت ہے. عورت جو ہے وہ موٹی ہو, پتلی ہو, گوری ہو, کالی ہو, خوبصورت ہو, بدصورت ہو, بس شی شوڈ جسٹ بی ینگ لکنگ, تو مرد کی نظر اس کی طرف اٹھے گی. ویئرایز ایک عام عورت, میں پورے شعور کے ساتھ اور ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ایک عام عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو, وہ بالعموم پاک باز ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ اگر وہ بال بچے دار ہے, اپنے شوہر کی والی ہے, she would hardly look around. لیکن مرد جو ہے اس نے 4 شادیاں بھی کی ہوئی ہوں اور نیک بھی ہو, پارسا بھی ہو, لیکن پھر بھی وہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتا. یہاں کیا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام میں غیر معمولی ہینڈسم انسان ہے. یہاں تک کہ وہ خاتون کے جس کے ہاتھوں میں وہ پل کر جوان ہوئے تھے, اس کے لیے بھی وہ irresistible ہو گئے. اب پڑھیے اس آیہ مبارکہ کو کہ مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے, جس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو, گھر جا کر بیوی سے کہا کہ اس کو ذرا اچھی طرح رکھو, کیا جب یہ ہمارے کام آئے اور کیا جب ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. اور اس کے بعد وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ پختگی کو پہنچے, ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. اب سنیے, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. پھر پھسلایا ان کو, یعنی یوسف کو, اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے, کہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے, کہ یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا تاکہ وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکیں. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, اور دروازے لاک کر دیے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, اب کہنے لگی جلدی کرو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رسپانس دی وہ ہے اصل میں ہمارے لیے ہدایت. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ, تو حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا, یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن اس کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ, کہ جس کو دعوت گناہ دے کوئی حسب نسب والی اور خوبصورت عورت, صرف خوبصورت نہیں, وہ تو طوائف بھی ہو سکتی ہے, حسب نسب والی, اونچے خاندان والی, تو وہ اس کے جواب میں کہیں انی اخاف اللہ, نہیں بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کا درس دینا بڑا آسان ہے, اس پر سر دھننا بھی آسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو ایسی کسی اپرچونٹی سے کہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کو اتنی ہوش اس وقت ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ بہ نہ جائے اور اس سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی, تیرا شوہر میرا مالک ہے, احسن مثوایا, اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے, انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً زیادتی کرنے والے, یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں خیانت کرنا, یہ کیا ہے؟ ظلم ہے, زیادتی ہے, حق تلفی ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً ظالم فلاح نہیں پایا کرتے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, یہاں پر دیکھیے وقف ہے, میں نے غلط پڑھ دیا, اور اس نے تو حضرت یوسف کا قصد کیا, ان کی طرف بڑھی. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور یوسف بھی اس کا قصد کرتے
اگر وہ اپنے رب کی کوئی برہان نہ دیکھ لیتے. اس پر مختلف آپ کو تفسیری اقوال مل جائیں گے کہ وہ برہان کیا تھی. سامنے حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آ گیا, انہوں نے کہا نو. کسی نے کہا کہ سامنے دیوار پر کوئی عبارت لکھی ہوئی مل گئی. وٹ ایور, اللہ تعالیٰ کے پاس کئی طریقے ہیں. یعنی کوئی ایسی برہان دکھائی اللہ تعالیٰ نے, کوئی ایسی دلیل دکھائی جس کی وجہ سے ان کو یہ ہمت ہوئی اور توفیق ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے شوہر کی بیوی کے ساتھ اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کر سکتا, اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ایسا ہی ہوا تاکہ دور کریں ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین, یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھا. مخلص کہتے ہیں اخلاص رکھنے والا, اور مخلص کہتے ہیں خالص کیا گیا, چنا ہوا بندہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا یہ کہ جب اس نے یہ کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ معاذ اللہ کہہ کر وہاں سے شوٹ لگا دی اور دوڑے دروازے کی طرف. دروازے اس نے لاک کیے ہوئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے کھول دیے. اور اس میں ہمارے لیے گائیڈنس کیا ہے؟ آج بھی اگر ہم میں سے کوئی اس طرح گر جائے اور وہ اللہ کا نام لے کر دروازے کی طرف بھاگے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ دروازے اس کے لیے بھی کھلیں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں بھاگے دروازے کی طرف. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ, اور اس عورت نے حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اور دونوں کی ملاقات ہو گئی دروازے پر اس عورت کے شوہر سے. قالت, اب عورت نے ٹپیکل کردار اختیار کیا. یعنی عورت جب آپ کو ٹریپ کرے گی تو شو یہ کرے گی کہ بس وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی, اور جو ہی پکڑی جائے گی تو ایک دم سارا مدعا آپ پر ڈال دے گی, جیسے اس عورت نے کیا. میں نے اس کی نا قرآن مجید ہدایت ہے. ہم جب ٹریپ ہوں گے تو ہم بالکل غافل ہو جائیں گے, لیکن اگر قرآن مجید کی ہدایت کو سامنے رکھیں گے تو پہلے ہی ہمیں پتا ہوگا کل کو اس نے یہ حرکت کرنی. تو قالت کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا, جو آپ کی گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ رکھے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے بھلا؟ الا ان یسجن, سوائے اس کے کہ اسے جیل میں ٹھونس دیا جائے, او عذاب علیم, یا سخت سزا دی جائے. حضرت یوسف اکے بکے رہ گئے. قال ہی راودتنی عن نفسی, کہ اصل میں تو یہ ہے جو مجھے پھسلا رہی تھی اپنا مطلب نکالنے کے لیے. وشہد شاہد من اہلہا, اب وہ عزیز مصر جو وزیر تھا وہ کنفیوز تھا, تو اسی خاندان میں سے, اس عورت کے خاندان میں سے, غالباً روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھانجا تھا اس عورت کا, بالکل شیر خوار بچہ, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بولے تھے تو وہ بچہ بھی بول پڑا. اس نے گواہی دی, کہنے لگا کہ ان کازا قمیصہ قد من قبل, یوسف کی شرٹ کا جائزہ لو, اگر تو اس کی شرٹ آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت, تو عورت سچی ہے. وَكَانَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور وہ جھوٹا ہے. یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. کیوں؟ سامنے قمیض پھٹے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت یوسف اس پر حملہ کر رہے تھے اور اس کو پر ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور قمیض پھٹ گئی. اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑنا چاہ رہے تھے اور وہ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فَكَذَبَتْ, تو وہ جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور یوسف سچا ہے علیہ السلام. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ, تو جب عزیز مصر نے, اس وزیر نے حضرت یوسف کے کرتے کا جائزہ لیا, قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہوا, قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ, تو وہ اپنی بیوی سے مخاطب کر کے کہنے لگا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ, یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں. اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ, اور تمہاری چالوں کے کیا ہی کہنے ہیں, کچھ یہ چالاں ہوتی ہیں داڑیاں. اور پھر ساتھ ہی یعنی ایک ہی محفل میں اور لوگ بھی ہوں گے, جب ظاہر ہے بچے نے گواہی دی اور سب کے سامنے جائزہ لیا گیا کرتے کا, تو عورت کی طرف دیکھنے کہا کہ یہ سب تمہاری چالیں ہیں اور تمہاری چالوں کے کیا کہنے ہیں. اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام, یوسف آرزان آگا, یوسف چھڑ پڑے مٹی پا دیتے, اس لیے کہ ظاہر ہے یہ ایک
بہت بڑی حویلی ہے ایک وزیر کی، اس کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کی خواہش کیا ہے کہ اندر ہی مٹی پہ جائے، دب جائے یہ معاملہ یہیں پر. لہٰذا یوسف علیہ السلام سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے یوسف آرزان ہادا، یوسف جان دے اس گل میں، یعنی مٹی پا دیں. اور ساتھ ہی پھر بیوی کی طرف مخاطب ہوتا ہے وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكَ، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقیناً تو ہی خطا کار ہے. لیکن یہ جو اس طرح کے سکینڈلز ہوتے ہیں، سیکس سکینڈلز، ان کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مٹی نہیں 10 مٹیاں پالو ہوئے تھے، یہ کبھی چھپے نہیں رہتے. اور شاید وہ محاورتاً جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے کی جو بات ہے، شاید جنگل کی آگ بھی اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی تیزی سے ایسے سکینڈلز جو ہیں وہ پبلک ہوتے ہیں. جب وہ کلنٹن کا مونیکا کے ساتھ معاشقہ آن ایئر ہوا تھا، اس وقت پی ٹی وی ہوتا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اگلے دن کسی دفتر میں کسی بازار میں 2 آدمی ملے ہوں اور انہوں نے وہ نوٹس ایکسچینج نہ کیے ہوں. راتی خبریں سنیاں سن، اور کئی لوگ تو اتنے بے صبرے ہو گئے ہوں گے کہ فوراً انہوں نے فون کر دیا، اوے فون ٹی وی لائن بڑی مزیدار خبر آئی. اب کیا ہوا کہ اگرچہ اس نے کہا کہ مٹی پاؤ، باہر نہ نکلے یہ خبر، اور یہ خبر پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح. عزیز مصر نے تو کوشش کی کہ یہ معاملہ اس کی حویلی کے اندر ہی دب جائے، لیکن دبا نہیں. اللہ تعالیٰ کا وہ جو بنایا ہوا قانون ہے فطرت کا، اس کے تحت ایسے واقعات میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ سیکرٹ نہیں رہ سکتے. بڑے خوبصورت نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے کہ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شہر کی عورتیں کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاہ، یعنی سنا تم نے عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے. قد شغفا حبا، تو اس کی دیوانی ہو گئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، اور ہم تو ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ پٹی سے ہی اتر گئی ہے. فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اچھا قرآن مجید کی ایک دلچسپ بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ سٹوری جو ہوتی ہے، لو سٹوری، کیونکہ لوگوں نے اس کو لو سٹوری بنایا اور اس کو اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ہدایت نام کی کوئی چیز پیش نظر نہیں رکھی جاتی. لو سٹوری جو ہے وہ کرکری ہو جاتی ہے کہ جب اس عورت کو عزیز مصر کی بیوی کہا جائے، اس کا کوئی نام ہو، آپ اس کو فرینکلی ڈسکرائب کریں تو پھر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. لہذا قرآن مجید نے تو نام اس کا بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، لیکن ہمیں مزہ نہیں آیا جب تک ہم نے اس کا زلیخا نام جو ہے، وہ شاید سٹوری کسی کو پتا ہونا ہو لیکن زلیخا سب کو پتا ہے، ایک کردار ہے. اسی طرح کہانی کا مزہ نہیں آتا جب تک ہیرو ہیروئن میں ملاقات نہ ہو اور شادی نہ ہو جائے. قرآن مجید نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس چیز کا، بالکل ایک بے انل جوڑ سی ایک بات جو ہے کہ پھر فرضی کہانیاں جو ہے وہ ایڈ کر کے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، وہ جوان ہو گئی، اور پھر یہ ایسے ہو گیا، پھر آخر ان کی شادی ہو گئی. قرآن مجید کو نہ یہ کہانی ہے کوئی لو سٹوری ہے، اور نہ قرآن مجید نے اس کو لو سٹوری کے طور پر بیان کیا ہے. جہاں جہاں اس کا ہدایت کا پہلو تھا اس کو بیان کیا، اور پھر باقی بات اس کا کیا ہوا، اس عورت کا کیا نہیں ہوا، جب وہ ہدایت کا کوئی بات جو ہے اس سے متعلق نہیں رہی تو اس کو بالکل آؤٹ کر دیا پکچر سے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. اب جب اس نے سنا کہ شہر کی عورتیں جو ہیں وہ ٹگے ٹگے کی باتیں کر رہی ہیں میرے خلاف، تو ارسلت الیہن، تو ان کو بلا بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک مجلس ارینج کی، ریسیپشن ارینج کی. اور ظاہر ہے ریسیپشن ہوگی تو کھانا پینے کا بندوبست ہوگا، اور وہاں جہاں بھی آج کی سمجھ لے محفل ہو تو اس میں چھری کانٹا مسٹ ہے کہ جو ہر مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو تذکرہ کیا کہ آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اس نے سیب کاٹنے کے لیے یا کیک کاٹنے کے لیے ہر ایک کو ایک چھری بھی دے دی. اب غور کیجئے گا کہ ایک وزیر کی بیوی کی دعوت پر کس قسم کی عورتیں آئیں گی. کوئی قرآن اکیڈمی کے پڑوس میں جیسے کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، وہ جھگیوں کے اندر
ظاہر ہے کہ اب یہ انوائٹیز نہیں ہو سکتی کسی وزیر کی دعوت کی. دوسرے وزراء کی بیویاں، سیکریٹریز کی بیویاں، اعلیٰ منصب دار لوگوں کی گھر والیاں جو ہیں وہ انوائٹڈ ہوں گی. اور ایسی جو ریسپشنز ہوتی ہیں ان میں اگر آپ کو حساب لگائیں کہ کتنا کچھ کھایا گیا، بس نخرے کے طور پر تھوڑا چکھا جاتا ہے، باقی اصل جو مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ میل ملاپ ہوتا ہے. اب یہاں پر جو میل ملاپ تھا اس کو اگر آپ غور کریں کہ وہ ساری عورتیں جو وہاں آئی تھیں ان سب کے گھروں میں غلام تھے، کام کرنے والے، اور they hardly had any persuasion for any one of them. اس لیے کہ بہرحال غلام ہوتا ہے، وہ نوکر نہیں، نوکر تو آزاد مرد ہوتا ہے. غلام جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اس کا رواج نہیں رہا ہمارے ہاں، اللہ نہ کرے کہ واپس آئے، سوائے اس کے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ کے طور پر مسلمانوں کو جہاد کے نتیجے میں جو لونڈیاں دی ہیں وہ ہے. لیکن بہرحال آج کل عام ہمارے معمول میں نہیں ہے، تو وی ہیو نو آئیڈیا کہ غلام ہوتا کیا تھا. تو ان کے گھروں میں بھی غلام تھے، اور ان کو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایکسپیرینس تھا کہ غلاموں کے ساتھ انوالو ہونا بہت گھٹیا حرکت ہے، اور کوئی عام عورت نہیں کرتی. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک عام عورت جو ہے وہ چیسٹ ہوتی ہے، پاک باز ہوتی ہے، وہ شوہر والی ہو، بال بچے دار ہو، اپنے گھر میں خوش ہو، تو شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. لہٰذا اب انہیں کچھ شک تھا کہ ہوئے نہ ہوئے منڈا کو خاص ہی ہونا ہے. ظاہر ہے اس عورت کو بھی وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ایسی بیڈ ریپوٹیشن کی مالک تو نہیں تھی، ان کی سہیلی تھی. اب ان کو سب کو خود ہی اس بات کی لگی ہوئی تھی کہ منڈا کوئی خاص ہی ہونا ہے. لہٰذا اب جو وہاں آئی ہیں اس کے گھر، تو انہیں کھانے کی کوئی طلب نہیں پڑی ہوئی کہ وہ جلدی سے کہیں کہ بھئی جلدی کھانا لے آؤ، بھوک لگی بہت زیادہ. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہر ایک عورت جو وہاں آئی ہے وہ تلاش کر رہی ہے کہ کیڑا منڈا ہو یوسف. اب ظاہر جتنے بھی وہ غلام سامنے نظر آ رہے تھے ان میں تو کوئی خاص لڑکا نہیں تھا کہ جس پر ایک اچھی پاسی عورت کی مت ماری جائے جسے دیکھ کر. لہٰذا وہ ایک دوسرے سے گزر پھر یہی کر رہے تھے، تو دیکھے منڈا بلا یوسف کیڑا ہے، جو بلا یوسف کیڑا ہے. کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان غلاموں میں سے کوئی غلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی عورت کی مت مارتا. اب اس کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ کیا خسر فسر کر رہی ہیں. لہذا ادھر اس نے ان سے کہا کہ بسم اللہ کریں جی، اس لیے کہ باقی سب غلاموں نے، نوکروں نے کھانا سرو کر دیا، پلیٹ، چمچہ، چھری، کانٹا سب کچھ دے دیا. اور اب وہ ہاف ہارٹیڈلی پہلا آئٹم جو ہے وہ کاٹ رہی ہیں، سیب ہے یا کیک ہے یا وٹ ایور ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یعنی وہ جو پریشان ہیں ان کی نظریں، لوکنگ فار سم تھنگ. تو این اس وقت اس نے ان کے پیچھے کی طرف دیکھا کہ اے یوسف نے گل سنی میری. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ سچویشن ہوگی اور ایک اس طرح کی آواز آئے گی، وہ پیچھے دیکھ کر یوسف کو آواز دے گی، تو لامحالہ غیر ارادی طور پر وہ پہلا کھانے کا آئٹم کاٹتے کاٹتے ہر عورت نے پیچھے مڑ کے دیکھنا تھا. اب ہاتھ میں وہ سیب ہے یا کیک ہے اور چھری کاٹ رہی ہے اس کو، اور آپ پیچھے دیکھیں تو کیا ہوگا، یعنی بجائے سیب کو کاٹنے کے چھری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر لگے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ دیے، نہیں، کٹ آ گیا ہاتھ کے اوپر. اور ان عورتوں کی زبان پر یعنی بے اختیار کیا کلمات آئے وہ پڑھیے گا ذرا. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور اس نے ان سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آؤ. یعنی ظاہر ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا، اے یوسف ذرا میری گل سنی. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، تو جب ان عورتوں نے، وہ ڈگنیٹریز خواتین جو تھیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ دنگ رہ گئیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کاٹتے کاٹتے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہنے لگی ہائے اللہ، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اچھا، اب ان کی زبان پر یہ کلمات آئے اور اس عورت کو اندازہ ہوا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ امپریس ہوئی ہیں یوسف کے حسن سے. اب وہ شیر ہو گئی. نہیں، پہلے اپنے شوہر کے سامنے اور سب کے سامنے کیا تھی، وہ انکاری تھی کہ اس نے میرے سے خواہش کا اظہار کیا ہے. اب ساری عورتیں جو ہیں وہ گویا ایکسپوز ہو گئیں کہ یہ ساری یوسف میں انٹرسٹ لے رہی ہیں. اب یہ بھی شیر ہو گئی. کہتی ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو یہ تھا وہ لڑکا کہ جس کے بارے میں تم مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یس،
تم نے جو سنا تھا صحیح سنا تھا، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا، لیکن فاستعصم، اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا، بچا کے رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اور شیر ہو گئی، اور اب بھی اگر جو کچھ میں اسے کہتی ہوں نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو جیل میں لاک کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے عزت ہو کے رہ جائے۔